آج کل اسٹیجوں پہ اصلاح نہیں ہوتی ہے، آج کل اسٹیجوں پہ دھلائی ہوتی ہے۔ ہماری ناگرتا پہ حملہ ہے، شہریت پہ حملہ ہے، شریعت پہ حملہ ہے، ہم پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے۔ اور آج اسٹیجوں پہ ہمارے علماء کی ترجیحات کو دیکھیے، ان کے گفتگو کے موضوعات کو دیکھیے، ان کے آپسی جھگڑے دیکھیے، لائیو جھگڑے باقاعدہ چل رہے ہیں، آج اسٹیجوں پہ ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے فتوحات کے سلسلے میں لشکر لے کر کے اسکندریہ کے علاقے میں گئے، تو وہاں پہ ایک عیسائیوں کی بستی تھی جس میں یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو گئے، نہ کوئی مقابلہ کرنا پڑا، نہ کوئی مزاحمت کرنی پڑی، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ لوگ آسانی کے ساتھ اس بستی میں انٹر کر گئے۔ جبکہ اس دور کی جو بستیاں ہوتی تھیں، جو شہر ہوتے تھے، وہ باقاعدہ فصیل بند ہوتے تھے، چاروں طرف سے دیواریں ہوتی تھیں، فوجی دستہ ہوتا تھا، چوکیدار کھڑی ہوتے تھے، سپاہی کھڑے ہوتے تھے، یعنی کوئی عام بندہ، اجنبی شخص یا دشمنوں کی کوئی فوج بغیر کسی مزاحمت کے کسی بستی میں انٹر نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن یہ لوگ، ان کا لشکر حضرت عمرو بن عاص کا، یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو گیا۔ اور جب بستی میں یہ لوگ اندر گئے نا، تو دیکھا کہ وہاں پہ صرف کچھ عورتیں ہیں، کچھ بوڑھے بزرگ ہیں، کچھ بچے ہیں، باقی مرد کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بھائی اس بستی میں کوئی مرد نہیں رہتا کیا؟ ہم لوگ چڑھائی کرنے آئے ہیں، اس بستی پہ حملہ کرنے آئے ہیں، اور ہمیں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی مقابلہ ہی کرنے والا نہیں ہے، تو اس بستی کے مرد سارے کہاں چلے گئے؟ تو بستی والوں نے بتایا کہ اصل میں آج ہمارے مذہب کے جو علماء ہیں وہ دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان دونوں گروپ کے علماء کا آپس میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہے، اس لیے ہماری بستی کے سارے مرد ان علماء کا مناظرہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب کسی بہت اہم موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہوگا، کسی بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ مناظرہ ہو رہا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں ہمارے مناظرے کے دو موضوع ہیں، ایک موضوع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، اور دوسرا موضوع ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت سیدہ مریم اب بھی کنواری ہیں یا کنواری نہیں ہیں۔ ان دو ٹاپک پہ ہمارے علماء کا مناظرہ ہو رہا ہے، اور بستی کے ہمارے سارے مرد وہی مناظرہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص کے لشکر نے جیسے یہ بات سنی نا، ان کی ہنسی چھوٹ گئی، اور وہ کہا مار کے ہنسنے لگے، اور انہی میں سے کسی نے طنز مارتے ہوئے پھر کہا کہ بھیا، آج ہم لوگوں کو اس بستی پہ جو غلبہ حاصل ہوا نا، اور آج ہم نے یہ جو بستی فتح کی ہے، یہ مزاحمت کر کے نہیں، مقابلہ کر کے نہیں، جنگ کر کے نہیں، بلکہ آج ہم نے یہ جو بستی فتح کی ہے، اس بستی والوں کے جو علماء ہیں، رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کی لاپرواہی، ان کی بے توجہی اور ان کے آپسی جھگڑوں اور اختلافات کی وجہ سے ہم نے اس بستی پہ آج فتح حاصل کیا ہے۔ کہ یہ فری میں بستی مل گئی بھائی ہمیں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے ایک بڑا تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنے لشکر کو ہنستے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو، میں تم لوگوں کو اس دن سے ڈرا رہا ہوں کہ جب ہمارے بھی قوم کے علماء، ہمارے بھی سماج کے پڑھے لکھے دانشوران اور مسلمانوں کے فقہا، مفتیان کرام، پیران اعظام، یہ لوگ بھی ایک دن اسی قسم کے جھگڑوں میں پڑیں گے، ایسے ہی سطحی موضوعات پہ بحث کریں گے، فالتو کی بحثوں میں الجھیں گے، آپسی رنجشیں پالیں گے، اور وہ آپس میں مناظرہ کر رہے ہوں گے، اور دشمن کی فوج ایک دن ان پر ایسے ہی مسلط ہو جائے گی جیسے آج ہم لوگوں نے آ کر کے ان بستی والوں پہ قبضہ جمایا ہے اور ہم نے ان پہ فتح حاصل کیا ہے۔ ایک دن مسلمانوں کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر وہ دن آیا، غالباً 1258 عیسوی کا وہ دور تھا جب منگولوں نے بغداد پہ حملہ کیا۔ کہتے ہیں منگولوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد کی سیم وہی حالت تھی، وہی کیفیت تھی جو اس بستی کی کیفیت تھی جس بستی پہ حضرت عمرو بن عاص کے لشکر نے چڑھائی کی تھی۔ وہاں بھی مناظرے کے اسٹیج سجے ہوئے تھے جب ان پہ حملہ ہو رہا تھا، اور یہاں بھی مناظرے کے اسٹیج سجے ہوئے تھے جب یہاں پہ حملہ ہو رہا تھا۔ اور اس بستی کے مناظرے کا موضوع تھا کہ حضرت عیسیٰ کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے،
اور جب بغداد پہ منگولوں نے حملہ کیا تو یہاں کے علماء آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ہرا کپڑا افضل ہے یا کالا کپڑا افضل ہے. یہ شیعہ سنی مسلک کے علماء کی آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے، ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں، اور کہتے ہیں ان کی رنجشیں تو اتنی بڑھ گئی تھیں کہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ بغداد کے بعض فقہا نے خود ہی منگولوں کو فتویٰ دے کر کے یہ ابھارا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے. یعنی مسلمانوں نے خود مسلمانوں کے خلاف منگولوں کو جب بھڑکایا اور ان کی رنجشیں آپس میں بڑھیں، انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور جب ایک دوسرے کے دشمن بنے تو پھر منگولوں نے ان پہ چڑھائی کی، ان پہ حملہ کیا، اور آ کر کے پھر ان کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹا. کہتے ہیں بغداد میں اس وقت جتنی ندیاں تھیں ان ندیوں میں بہنے والا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا. ایسا لگتا تھا کہ ان ندیوں میں پانی نہیں بلکہ خون بہ رہا ہے. اور اس طرح مسلمانوں کی آپسی رنجشوں نے، اختلافات نے، اور ان کے علماء کے جھگڑوں نے علم کے شہر بغداد کو خون کے دریا میں بدل دیا. اور یہی حال ہوا تھا اندلس کا، اسپین کا، کہ وہاں کے علماء بھی، وہاں کے حکمران بھی جب آپس میں فرقوں میں بٹے، جماعتوں میں بٹے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتووں کا بازار گرم کیا، ایک دوسرے کو کافر، بددین، گمراہ اور بدمذہب بتایا، تو عیسائیوں نے آ کر کے اندلس پہ اپنا قبضہ جما لیا. جب مسلمان آپس میں لڑے اور ان کے علماء نے جب ایک دوسرے کو کافر بتایا، گمراہ بتایا، ایک دوسرے کو زندیق کہا، اور علماء اور حکمرانوں کے درمیان رنجشیں بڑھیں، دشمنیاں بڑھیں، تو عیسائیوں نے آ کر کے 800 سالہ اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلم حکمرانوں کے تخت و تاج کو انہوں نے تاراج کر کے رکھ دیا. اسی لیے میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ مسلمانوں خبردار، تم آپس میں جھگڑے مت کرنا، آپس میں اختلافات مت کرنا، آپس میں رنجشیں مت پالنا، آپس میں دشمنیاں مت پالنا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہنا اور بھائی بھائی بن کر کے رہنا، ورنہ دشمنوں کے سامنے جا کر کے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ہر میدان میں ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے. اس کا ترجمہ اگر ہم یوگی جی کی زبان میں کریں تو وہی معنی بنتا ہے کہ بٹیں گے تو کٹیں گے. یہ اختلافات، یہ آپس کی دشمنیاں اور یہ سینوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، یہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی سماج کو اور کسی بھی خاندان کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہیں. بات صرف مسلمان کی نہیں ہے، یا بات صرف ہندو، عیسائی اور یہودیوں کی نہیں ہے. کوئی بھی قوم جب آپس میں رنجشیں پالتی ہے نا تو پھر اس کی ہوا اکھڑ جایا کرتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں پارٹی ہماری دشمن ہے، یہ حکومت ہماری دشمن ہے، یہ جماعت ہماری دشمن ہے، فلانا ہمارا دشمن ہے، دھماکہ ہمارا دشمن ہے. میرے بھائی مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں ہے. مسلمان کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے نا آج کے دور میں تو خود ایک مسلمان ہے. ورنہ آج تلک دنیا میں میرے بھائی، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، دنیا میں آج تلک کوئی طاقت ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جو امت محمد کا مقابلہ کر سکے اور میرے نبی کے ماننے والوں کو آ کر کے وہ آنکھیں دکھا سکے، ان پر فتح اور غلبہ حاصل کر سکے، ان پہ تسلط جما سکے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت آ کر کے مسلمانوں کو آنکھ دکھائے. ہاں، جب تک ایک مسلمان خود مسلمان کے خلاف سازش نہ کرے، جب تک ایک مسلمان خود اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جا کر کے دشمنوں کی جماعت میں نہ بیٹھ جائے، وہ خود غداری نہ کرے، وہ خود منافقت سے کام نہ لے، جب تک دنیا کی کوئی طاقت محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو آج مسلمانوں کا دشمن کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے نا تو خود ایک مسلمان ہے. یہ ہم ہی جا کر کے اپنے بھائی کو گرانے کے لیے نا، ویسے اگر کہہ دیا جائے کہ بھیا کچھ نیک کام میں پیسہ دے دو، خرچہ کر دو، تو ہم ایک دم کنگال بنے رہیں گے. لیکن اگر اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ کرنا ہو، اپنے بھائی کو تباہ و برباد کرنا ہو،
تو جا کر کے کورٹ کچہریوں میں، تھانوں میں ہم 10,000 اشترا جمع کر دیں گے اور جا کر کے تھانے دار سے بولیں گے کہ بھیا، وہ بولے گا ہمیں 5,000 رشوت دینا، یہ کہیں گے تو ہم سے 20,000 لے، لیکن میرے بھائی کو تباہ و برباد کر دے، اس کو کہیں کا نہ چھوڑ، باقی جتنا مانگے گا میں قرضہ لا کر کے، زمین بیچ کر کے، کھیت کھلیان سب نیلام کر کے لا کے تیرا پیٹ بھروں گا، لیکن بس میرا بھائی برباد ہونا چاہیے، اس کو تم کہیں کا چھوڑنا مت۔ یہ ہم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ مسلمان کا دشمن کوئی اور نہیں میرے بھائی، مسلمان کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے نا تو خود ایک مسلمان ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خبردار جھگڑے مت کرنا، آپس میں دشمنیاں مت پالنا، ایک دوسرے کے دشمن مت بن جانا اور اختلافات میں مت پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں مت رکھنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، بھائی بھائی بن کر کے رہنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم دنیا میں کہیں کے نہیں بچو گے۔ اور آج دیکھ لو، ہماری آپسی رنجشوں اور ہمارے آپسی اختلافات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، دشمنوں پر سے ہمارا رعب ختم ہو گیا، دبدبہ ختم ہو گیا ہے، باطل طاقتیں آج ہمیں آنکھ دکھا رہی ہیں۔ اور دیکھ لو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جبکہ 60 کے قریب ہمارے ممالک ہیں، بے پناہ وسائل ہیں، انرجی کے ذخائر ہیں، دنیا کی اہم گزرگاہوں پہ ہمارا قبضہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایٹمی طاقتیں ہیں، دنیا بھر کے فوج ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی آج فلسطینیوں کا کوئی حال نہیں پوچھ رہا ہے، غزہ کے بچوں کو ہم مدد نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ آپسی رنجشیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دشمنیاں، اور خاص طور پہ علماء کا لڑنا، ان کا اختلاف کرنا، بات بات پہ مناظرے کرنا اور آپسی بحثوں میں الجھے رہنا، یہ کسی بھی قوم اور سماج کو تباہ کر دیا کرتا ہے، اس کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے ملک میں، خود دیکھ لیجئے کتنے مدرسے ٹوٹ گئے، کتنے مسجدوں کو توڑ دیا گیا، کتنے درگاہوں کو توڑ دیا گیا، کتنے اسکولوں میں تالے لگ گئے، ہماری آنے والی نسلوں کو جاہل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم اور ایجوکیشن سے دور کیا جا رہا ہے، اور کتنے ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہو گئی، ان کو گاڑیوں میں زندہ جلا دیا گیا، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا آخری سہارا تھے، لیکن صرف ان کا نام چونکہ مسلمان تھا، اس وجہ سے، ایک مسلمان نام ہونے کی وجہ سے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، جھوٹے مقدمے اور جھوٹے الزامات رکھ کر کے انہیں سالوں سے جیل کی سلاخوں میں سڑایا جا رہا ہے۔ آج ان کے بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی دیکھو نا، بمبئی کورٹ نے جو لوکل ٹرین پہ حملے کا الزام رکھا تھا 12 مسلمانوں پہ، آج 18 سال کے بعد ان کو باعزت بری کیا گیا ہے۔ 18 سال کے بعد، ٹھیک ہے آج تم نے تو باعزت بری کر دیا، لیکن یہ 18 سال جو ان کا چلا گیا، جو اپنی بیوی بچوں سے دور رہے، ماں باپ سے دور رہے، نوکری چلی گئی، کیریئر تباہ ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ 18 سال تم انہیں لوٹا سکتے ہو؟ ایسے کتنے ایسے مسلم نوجوان ہیں، کتنے بچے ہمارے کہ جو سالوں سے 25 30 سال ہو گئے وہ جیل کے سلاخوں میں سڑ رہے ہیں، آج تک ان کو بری نہیں کیا گیا ہے، جھوٹے مقدمے لگے ہوئے ان پہ۔ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہماری جائیداد پہ قبضہ جمایا جا رہا ہے، پراپرٹیوں کو ہڑپنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری ناگرتا پہ حملہ ہے، شہریت پہ حملہ ہے، شریعت پہ حملہ ہے، ہم پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے۔ اور آج اسٹیجوں پہ ہمارے علماء کی ترجیحات کو دیکھیے، ان کی گفتگو کے موضوعات کو دیکھیے، ان کے آپسی جھگڑے دیکھیے، لائیو جھگڑے باقاعدہ چل رہے ہیں، آج اسٹیجوں پہ ہو رہے ہیں۔ مقررین نعت خانوں سے نالا ہیں، نعت خان مقررین سے نالا ہیں، وہ ان کی برائی کر رہے ہیں، وہ ان کی برائی کر رہے ہیں، وہ ان کے عیبوں کو پکڑ پکڑ کر کے عوام کے سامنے بتا رہے ہیں، اور وہ ان کی کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لا کر کے اسٹیجوں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک پیر دوسرے پیر کے خلاف زہر بو رہا ہے،
اور دوسرا پیر اس پیر کے خلاف زہر بو رہا ہے، اس کے مرید اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کے مرید اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے دیکھو کالپی شریف میں ایک سید غیاث میاں صاحب کر کے ان پہ حملہ ہوا۔ آپ ذرا سوچیں میرے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ میں بہت تلخ بات کرنے جا رہا ہوں یار، یہ خانقاہیں وہ ہیں نا کہ جہاں سے عوام الناس کو روحانیت کی تعلیم دی جاتی تھی، ان کو فقر کا درس دیا جاتا تھا، ان کو قناعت اور توکل کا سبق پڑھایا جاتا تھا۔ آج انہی خانقاہوں کے سجادگان یار سجادگی کا مسند سنبھالنے کے لیے، اپنا حلقہ ارادت وسیع کرنے کے لیے، نذرانہ بٹورنے کے لیے نا ایک دوسرے پہ گولیاں چلوا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کروا رہے ہیں۔ ابھی 2 مہینہ تقریباً زیادہ 2 مہینہ ہوا ہوگا میرے خیال سے، بھی محرم کے قریب کی بات ہے کہ ایک بڑے عالم صاحب مشہور مقرر ہیں، وہ وہاں پہ خطاب کرنے جانا تھا ان کو، وہاں پہ ایک پروگرام تھا، ان کے پروگرام کو رد کروانے کے لیے اور ان عالم صاحب کو وہاں پہ آنے سے روکنے کے لیے وہاں کے ایک بڑے پیر صاحب نے سنگھی جماعتوں کے ساتھ ملاپ کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس عالم کے خلاف جا کر کے تھانے میں FIR درج کروایا اور ان پہ دیش دروہی کا الزام لگوایا۔ عالم پہ، ہماری جماعت کے عالم ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ خود ایک مسلمان نے سنگھی جماعتوں کے ساتھ ملاپ کر کے اپنے مسلمان بھائی کو دیش دروہی بتایا اور ان کے خلاف جا کر کے تھانے میں رپورٹ درج کروایا۔ کیا کہیں گے آپ؟ اور حضرت لوگ جب اسٹیج پہ آتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے ابھی آسمان سے ان کا نزول ہوا ہے، بیچارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، پھر ہاتھ پیر کیا نہ چموا لیں۔ اور ایک بات اور میں بولوں، معاف کیجئے گا، بہت تلخ حقیقت ہے یہ ہمارے سماج کی میرے بھائی، میں سارے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ میں لگا دیتا ہوں آج، لیکن بات حقیقت یہ ہے نا کہ یار ہمارا آپ کا باپ مرتا ہے نا تو ہم لوگ چاہے جتنے بھی بڑے نالائق ہوں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن پیر صاحبان کے باپ مرتے ہیں نا تو ان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے، کاہے کہ اب باپ مر گیا ہے، اب کرسی ہمیں ملے گی، اب ہاتھ ہمارا چوما جائے گا، اب حلقہ ارادت پہ قبضہ ہمارا ہوگا، اب دنیا ہمیں بڑا پیر کہے گی، اس لیے ان کو اندر ہی اندر خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی مسند ملنے والی ہے، اتنی بڑی سجادگی کے ہم جانشین بننے والے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے جلوہ ہمارا ہوگا تو خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ اور آج ہمارا باپ مر جائے نا تو میرے بھائی اولاد کتنی بھی بڑی نالائق ہو، نکمی ہو، کم سے کم دوسروں کے تانے کے ہی ڈر سے نا وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد کچھ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلواتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے باپ کے نام پہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، مطلب جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن ان کا باپ مرتا ہے نا تو یہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے جیب سے 10 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے جیب سے پرسنل کمائی سے 10 روپیہ بھی نہیں لگاتے ہیں، بلکہ اپنے باپ کے نام پہ ان کے مریدوں سے نا الٹا 10 لاکھ اینٹھ لیتے ہیں۔ پیر صاحب ہے بھائی، تو یہ پیر صاحبان ہے میرے بھائی کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے بے نیاز کر کے ان کو ان کے مالک سے ملایا جائے، ان کے دل میں خدا کی معرفت اور محبت پیدا کی جائے۔ آج وہ بیچارے خود آپسی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یار یہ بھائی ہمیں بھائی چارہ سکھائیں گے، ہمیں اخلاق سکھائیں گے، ہمیں محبت کی تعلیم دیں گے، جن کا خود آپس میں خاندان میں ایک دوسرے سے دشمنیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے پہ گولیاں چلوا رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہ اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہی کوئی ایسی خانقاہ بتا دیجئے کہ جہاں ایک عرس ہوتا ہو اور سارے اس خانقاہ کے جو سجادگان ہیں، جو شہزادگان ہیں، وہ سب ایک اسٹیج پہ آ کر کے بیٹھتے ہوں؟ نہیں بیٹھیں گے بھائی، جمتی ہی نہیں ہے۔ اور جمے گی کیسے؟ کیونکہ اگر سب ایک ساتھ بیٹھ گئے اور جمانے لگ گئے تو سب کا روزگار کیسے چلے گا؟ میرے بھائی آج امت لٹ رہی ہے یار، امت محمد کو جو درپیش مسائل ہیں، جو ان کے بڑے بڑے سامنے چیلنجز ہیں، جو ہمارے سلگتے ہوئے مسائل ہیں،
آج ان پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. بس صرف ہم ان کی دھلائی کر رہے ہیں. آج کل اسٹیجوں پہ اصلاح نہیں ہوتی ہے, آج کل اسٹیجوں پہ دھلائی ہوتی ہے. پہلے باتیں محبت سے, نرمی سے کر کے باتوں سے اصلاح کی جاتی تھی اور باتوں کو دل میں اتارا جاتا تھا. آج کل دلوں کو چیرا جا رہا ہے, آج کل دلوں کو پھاڑا جا رہا ہے, کلیجے چھلنی کیے جا رہے ہیں, صرف نفرتیں بوئی جا رہی ہیں, بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور ایک بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا جا رہا ہے. آج ہماری محفلوں میں, ہمارے دینی جلسوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پڑھا لکھا سنجیدہ مزاج رکھنے والا بندہ نہیں آتا ہے. ہماری محفلوں میں ڈاکٹرز نہیں بیٹھتے ہیں, انجینئرز نہیں بیٹھتے ہیں, لائرز نہیں بیٹھتے ہیں. بڑے بڑے پد اور عہدیدار کے جو لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے ان میں بھی کمیاں ہیں اور ان کے بھی غفلت ہو سکتی ہے, لیکن جو دین سے لگاؤ رکھنے والے لوگ بھی ہیں نا, وہ بھی کہیں کہیں ہمارے جلسوں سے دور رہتے ہیں, ہماری محفلوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج کل خاص طور پہ جو سنیوں کے جلسے ہیں نا, ان میں اب رب رسول سے جوڑنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, آپس میں بھائی بھائی کو ملانے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, بلکہ صرف ایک دوسرے کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, ان کا رد کیا جاتا ہے, ان کے خلاف صرف بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں اور بھرے اسٹیج پہ بھدے بھدے الفاظ استعمال کر کے, گھناؤنے جملے بول کر کے اخلاق مصطفیٰ کی تبلیغ نہیں کی جاتی ہے, بلکہ دین مصطفیٰ کی جو تہذیب ہے, جو ثقافت ہے, اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, منبر رسول کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسلام اور مسلمانوں پہ انگلی اٹھانے کا, ان کا مذاق بنانے کا غیروں کو موقع فراہم کیا جاتا ہے. کیسے کیسے اناپ شناپ جملے جو منہ میں آ رہا بولتے جا رہے, اتنے گندے گندے ورڈ صرف اپنی چرب زبانی دکھانے کے لیے. اور اگر اس پہ کوئی پکڑ کرے تو اب صاحب ٹھان لیتے ہیں کہ مطلب میں اتنا بڑا مقرر اور اتنا بڑا میرا نام, اور یہ اب مجھ پہ تنقید کریں گے, میری غلطیاں پکڑیں گے, تو دیکھو میں اب ہر اسٹیج پہ تمہیں ذلیل کروں گا, میں ہر اسٹیج پہ جا کر کے تمہارے خلاف اور اناپ شناپ جملے بولوں گا, بدتمیز بولوں گا, کتا بولوں گا, کمینہ بولوں گا, جو منہ میں آئے گا وہ بولوں گا. اور یہ سارا تماشا سب کچھ لائیو چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک صاحب نے ایک کی غلطی پکڑی تو اس کی انانیت کو ٹھیس پہنچی اور اس نے جگہ جگہ جا کر کے اسی چیز کو موضوع بنایا اور خوب سامنے والے کو لتھیڑا کہ اس نے میری غلطی پکڑی ہے. تو دوسرے نے بھی سوچا کہ اچھا انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے تو اب میں ان کی بھی غلطیاں پکڑوں گا اور ان کی بھی کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لا کر کے عوام کے سامنے بیان کروں گا. اب دونوں میں یہی چل رہا ہے, وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, وہ اس کو نیچا دکھا رہا ہے, وہ اس کو نیچا دکھا رہا ہے, اور اسی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں سب کا ذہن نا انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ اس نے اس کو کیا کہا, اس نے اس کو کیا کہا, اور دشمن اندر سے اپنا کام کرتا جا رہا ہے. کسی کو ہمارے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں, جو ہمارے نئے زمانے کے نئے چیلنجز ہیں امت کے لیے, اس پہ غور کرنے, فکر کرنے, اس کے تعلق سے کچھ سوچنے بوجھنے کی کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ ہم نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا آسمان سے آگ کے گولوں کا برسنا یہی اللہ کا عذاب ہے؟ پتھر کا برسنا یہی اللہ کا عذاب ہے؟ چہروں کا مسخ ہو جانا یہی اللہ کا عذاب ہے؟ یا زمین میں زلزلہ پیدا ہونا, زمین کا پھٹ جانا, دنیا کا اس میں دھس جانا, یہی اللہ کا عذاب ہے؟ میرے بھائی, یہ جو آج ہمارے درمیان سے اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں اور جو بچے کچے علماء ہیں ان کی قدر نہیں ہو رہی ہے. منبر و محراب پہ نچنیے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھل کود کرنے والے بندر بیٹھے ہوئے ہیں. قوم کے مسائل سے بے فکر جو علماء سو ہیں, جو بے حس رہنما ہیں, جو ضمیر فروش قائدین ہیں, اور جو ہمارے بکاؤ سیاسی لیڈر اور نیتا ہیں, تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کے کسی عذاب سے کم ہیں؟ یہ جو دین کے نام پہ, تبلیغ کے نام پہ جگہ جگہ جا کر کے ایک مسلمان کے خلاف زہر بوتے ہیں, ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دشمن بناتے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ میرے بھائی, خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے, قوم کو بانٹ کے فرقوں میں لڑا دیتا ہے. میرے بھائی, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ آج ایک ہی اللہ پہ ایمان رکھنے والے, ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے, ایک ہی کتاب کو ماننے والے
آج نہ جانے دنیا میں کتنے فرقوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک ہی بزرگ کی اولاد، ایک ہی خانقاہ کے سجادگان آج ایک اسٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ایک ہی جماعت کے مولوی، ایک ہی جماعت کے علماء کچھ اشرفی کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں تو کچھ رضوی کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ برکاتی کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں تو کچھ مصباحی کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ فلانے کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ دھماکے کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک کی چاہت ہے کہ فتویٰ صرف ہمارا چلے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں فتویٰ ہمارا چلے گا۔ آج فتویٰ کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے بھائی سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے فتووں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دین کے خادم ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے آپ کو دین کا خادم کہتے ہوئے اور دین کا عالم کہتے ہوئے۔ یہ علم ہے اور یہ دین کی خدمت ہے، یہ دین کا سر عام سودا ہے۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔